کچھ لوگ نا کولیکٹیو رکیا کرتے ہیں، وہ ایک ہال میں ساروں کو بلاتے ہیں اور پھر مائک ہوتا ہے، مائک کے اوپر دم کر رہے ہوتے ہیں. رکیا 1 to 1 ہوتا ہے یا اس طرح گروپ میں بھی رکیا ہوتا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس جن ہے، ہمیں جن نے بتا دیا، چلے کیے ہیں جی جن ہمارے پاس ہے، وہ مسلمان جن ہے. سب سے پہلی چیز یہ ان سے پوچھیں کہ اس جن کے مسلمان ہونے کا جو دعویٰ ہے اس دعوے کی شورٹی کیا ہے آپ کے پاس؟ کچھ نہیں ہے. کیا اس کا علاج رکیا کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو اب انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے ٹریٹمنٹ کا اور پروٹیکشن کا. میرے ساتھ ہیں none other than حافظ عبدالرحمٰن واصل بھائی، شیخ دا رکیا ماسٹر. شیخ مجھے یہ بتائیں، اب ہم چلتے ہیں پریکٹیکلٹیز کی طرف. پریکٹیکلٹیز کا مطلب ایک بندہ ہے جس کو نہیں پتہ کہ راقی کون ہوتا ہے اور اسکالر کون ہوتا ہے، فقیہ کون ہوتا ہے، محدث کون ہوتا ہے، قاری صاحب کون ہوتے ہیں، قاری کون ہوتا ہے، بس گھر میں بیٹھا ہوا ہے. اس کو یہ فیلنگ آئی ہے کہ یار میرے پہ یا نظر لگی ہے یا جادو ہوا ہے، کچھ کیا کرے کہاں سے سٹارٹ کرے، کس کو کال کرے، کیا کرنا چاہیے اس کو؟ ہاں، یہ جو بالکل پہلا فیز ہے نا، اس میں انسان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کروں کیا. اچھا، اس میں ڈر سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کسی الٹے پلٹے بندے کے پاس نہ چلا جاؤں. جیسے آپ نے سنا ہوگا ہمارے معاشرے میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ وہ تعویذ دھاگے والے اور وہ پھونکے چھونکے مارنے والے. تو ایک یہاں پہ ریڈ کلر کا بھی دے دیتے ہیں. ہاں، دھاگے باندھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. وہ کیا ہوتا ہے ویسے، دھاگے کیوں باندھتے ہیں؟ وہ نا اصل میں وہ جو دربار والے ہوتے ہیں نا، وہ عموماً کسی سرکار کے نام کا دیتے ہیں کہ وہ آپ کی حفاظت کریں گے. اچھا. تو وہ ایک طرح سے شرک کے قبیل میں سے ہی ہے کہ وہ تو بندہ سرکار کو ولی بنا دیتے ہیں اللہ کے علاوہ. اچھا، اس میں نا عام بندہ کیا کرے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بچپن میں اپنے کہ عموماً جب بچے بیمار ہوتے ہیں نا تو وہ مائیں گھر میں ہی کچھ نہ کچھ ٹوٹکا کر کے دے دیتی تھی کہ جب تک کام چل رہا ہے نا ایسے ہی دوائی نہ دوں، ڈاکٹر کے پاس نہ لے کے جاؤں، غذا سے ہی کام چلا لوں، کعوے شاوے سے چلا لوں. تو عموماً لوگ یہ ایسے کعوے عورتیں دیا کرتی تھی. پھر وہ نہیں ہوا تو چلیں وہ یہی کہیں گے کہ چلو اب میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں، اور پھر سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سا اچھا ڈاکٹر ہے میں اس کے پاس لے جاؤں. سر، روحانی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو یہ قدرت دی ہے، یہ طاقت دی ہے اتنی کہ وہ 70-80% تک انسان اپنے معاملات کو خود ہی ہینڈل کر سکتا ہے. نظر لگی ہے تو بتا دیا شریعت نے کہ بھائی یہ دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ. سورۃ فلق ناس ہے. یعنی بینگ اے مسلم ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خود ہی پتہ ہوتی ہیں. نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں امی آپ دم کر دیں، ابو دم کر دیں، مسجد کے قاری صاحب دم کر دیں. تو یہ ہے کہ نارملی اتنا ہر ایک بندے کو پتہ ہے. ایک فیز یہ آتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہے، میرا ہر کام ہی الٹا ہو رہا ہے، وہ خواب میرے عجیب سے ہیں اور بیماریاں مجھے عجیب سی لگ رہی ہیں. کبھی میں ایک بیماری سے نکلتا ہوں دوسری میں آ جاتا ہوں، ایک میرا رولا ختم ہوتا نہیں ہے دوسرا آگے شروع ہو جاتا ہے. تو اس وقت انسان کہتا ہے کہ نہیں یار میں نا اپنے لیے خود کافی نہیں ہوں، مجھے کچھ کرنا ہے ابھی، یعنی کسی کو میں دکھاؤں کہ کیا مسئلہ ہے. اچھا، اس میں پھر پہچان کا ذریعہ آپ نے پوچھا ہے کہ وہ کیا کرے، کس کے پاس جائے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ بندہ اپنا رکیا خود ہی کرے. اور اگر بندے کو کچھ نہیں آتا تو سورہ یہ بنیادی چیزیں بنیادی جو چیز ہے نا، سورہ فلق، سورہ فاتحہ سے بھی وہ کر سکتا ہے. ہاں، بیمار ہے تو فاتحہ سے دم کرے. ٹھیک. اور اپنے پانی کے اندر خود بھی وہ کر سکتا ہے، دم کر سکتا ہے، اس کو پی سکتا ہے. یہ پانی پینے سے کیا ہوتا ہے؟ بہتر فیل کرتے ہو جہاں کڑوا پانی لگ رہا ہے، لیکن اس کو پی جا رہے ہیں. خود کرنے سے ضروری نہیں ہے کہ وہ کڑوا محسوس کرے گا، بس وہ دم کرے اس نیت سے کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی، وہ پی لے. پانی نہیں بھی کرتا ویسے بھی وہ دم کرے، اپنے ہاتھوں پہ پھونکے. پانی بھی بہرحال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ تو بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، تب اس کا آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہونا چاہیے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ وہ پہلے یہ دیکھے گا کہ میں کسی بھی ایسے بندے کے پاس جاؤں کہ جو قرآن اور سنت کے مطابق میرا علاج کرنے والا ہو. آپ نے کہا عام بندہ کیسے پہچانے گا؟ ہمارے معاشرے میں نا یہ ایک چیز رچ بس گئی ہے ہمارے اندر، خصوصاً مذہبی جو ہمارے طبقے ہیں ان میں، کہ جب تک ہمیں کوئی بندہ نا کوئی عجیب سی انوکھی چیز کر کے نہیں دکھاتا نا،
ہم مانتے ہی نہیں ہیں اس کو کہ یہ بھی کوئی اللہ لوگ ہے. ٹھیک. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی وہ ایسے ہاتھ ڈالے قمیض کے شف اندر, شف ہو کوئی ہاں, اور وہ کوئی تمیزوں کا گچھا نکالے تو پھر کہیں گے او یار یہ تو چین بابا نکل رہی بڑی ہو, پہنچی کچھ چیز ہے. کچھ یہ ہو. ٹھیک ہے. میں نا ایک دفعہ دم کرنے گیا ایک گھر میں, تو میں نے دم کیا, مریض بیٹھے ہوئے تھے, ان کو بٹھا کے قرآن پڑھا. ان میں سے ایک کو سر درد ہو بہت زیادہ اور ایک کو بہت نیند آئے سنتے ہوئے. تو بہرحال وہ میں نے ان کو بتایا کہ آپ یہ پڑھیں گے, یہ کام کریں گے سارے. میں نے لگا تو ان کے گھر کی ایک بوڑھی خاتون تھی, پتہ نہیں ان کی نانی یا دادی تھی, تو وہ مجھے کہنے لگی کہ پتر کی نکلے ہے, یعنی کہ پتہ دے کچھ بھی نہیں چلیا. یعنی ان کو یہ ذہن تھا کہ کوئی چیز نکلے گی, سامنے آئے گی, پتہ چلے گا, اور یہ پتہ چلے گا کہ یہ بابا جی جو ہے نا یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ ہم نے ایک ذہن بنا لیا ہوا ہے. حالانکہ شرعی طریقے سے جب علاج کیا جاتا ہے نا تو اس میں قطعی طور پہ یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ یہ بولیں جی کوئی نئی چیز آپ کو انوکھی ملے گی. وہی جو چیزیں آپ وہی کریں گے جو شریعت نے آپ کو بتا دی ہیں. قرآن اور حدیث میں سے آپ نے دم کیا مریض کو, مریض کی بات سنی, اس کے سمٹمز سنی, اور پھر آپ نے اس کو اس کے مطابق اس کا علاج بتا دیا. کوئی آسمان سے نئی چیز اترنے والی نہیں ہے. جو چیزیں ہیں نا وہی ہیں. وہ آپ نے جو پڑھنا ہے اس کا اثر ہے. مریض خود کیا کرتا ہے اس کا اثر ہے. مطلب میں سچی بتاؤں, لوگ نہ پڑھنا ہی نہیں چاہتے, وہ ٹائم ہی نہیں دینا چاہتے اپنی ذات پہ. وہ کہتے ہیں کوئی بابا آئے ہمیں پھونک مارے, ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے, چاہے ہم سے 20, 50, 25 ہزار لے جائے. میں ایک گھر میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کے آنے سے پہلے 4.5 لاکھ روپیہ لگا چکے ہیں, یعنی مختلف لوگوں کو دے دے کے کہ اتنے پیسے دیے. اس نے کچھ نہیں کہا. میں نے کہا میرے جانے کے بعد وہ اماؤنٹ بڑھ جائے, اس سے بڑھ جائے گی. آپ کی مہربانی ہے, میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا بھی ان لوگوں میں نام آئے. جب تک آپ نے اپنے آپ کو خود نہیں بدلنا, یہ جو چیزیں میں نے آپ کو دی ہیں, آپ بیمار ہیں, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں آپ کو کیا ہے, آپ نے وہ کرنا ہے اور خود کرنا ہے. یہ کہیں کہ میں 10 دفعہ بھی آؤں, دم کرنا ایک وقتی حل ہوتا ہے. آپ گئے ہیں, آپ کو مسئلہ, آپ پیناڈول کیوں کھاتے ہیں یار, وقتی طور پہ سوری سر درد جو ہے نا وہ دب جائے, ختم ہو جائے. بعد میں کیا کرنا ہے, اس کی ریزن کو پہچاننا ہے. سر درد کیوں ہو رہی تھی, نیند پوری نہیں ہوئی, یا کوئی اور مسئلہ ہے, یا کیا مسئلہ ہے آپ کو, اس کو پہچانیں گے تو ختم ہوگی نا. تو اسی طرح لوگ پڑھنا نہیں چاہتے, اپنے آپ کو دم نہیں کرنا چاہتے, اپنی ذات کو ٹائم نہیں دینا چاہتے, اپنے معاملات نہیں بدلنا چاہتے. حرام اور حلال کا اس سے جو تصور ہے کہ اس کا تعلق ہوتا ہے اس کو نہیں بدلنا چاہتے. ہم بس 100% راکی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہ کرے ہم ٹھیک ہو جائیں. تو ایسے نہیں ہوتا. اور مارکیٹ میں مانگ بھی انہی لوگوں کی زیادہ ہے جو آتے ہیں پھونکے مارتے ہیں, بس پتر تو ٹینشن نہیں لے, ان تو ٹھیک ہو جائیں گا. وہ 4 دن ٹھیک رہتا ہے, اس کے بعد ختم. وہ جو 4 دن ٹھیک رہتا ہے وہ کیسے ٹھیک رہتا ہے؟ 4 دن ٹھیک ایسے رہتا ہے نا, ان میں سے اکثر لوگ تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جنات کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے ہوئے ہوتے ہیں, تو جن سے مدد لیتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا وہ قرین والا معاملہ سارا, وہ جن سے مدد لے کے وہ کہتا ہے یار یہ میں نے اب بابے کے نام پہ چلا کروا لی ہے یا اس کے نام کی قربانی دلوا لی ہے, اب تو اس کو چھوڑ دے. وہ 4 دن اس کا پیچھا چھوڑ دے گا. پھر وہی شیخ, جو ہماری سوسائٹی میں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں لگتا تھا کہ یہاں یہ سنت کے اکارڈنگلی ہے, بندہ نمازیں وغیرہ پڑھ رہا ہے تو اس کا جو طریقہ ہوگا وہ بالکل شرعی ہوگا. یہ آپ کو لگتا تھا کہ یار یہ جادوگر ہے, یہ صحیح بندہ نہیں ہے اور نہ ہی نمازیں پڑھتا ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ اب گرے ایریا میں بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں, بہت مشکل ہے. ٹھیک, جن کی داڑیاں بھی ہیں, نمازیں بھی پوری پڑھتے ہیں, لیکن وہ پھر موکل یا باقی نان اسلامک کاموں میں بھی انوالو ہیں. تو گرے شیڈز بہت زیادہ آ گئے ہیں. ایسے ہی ہے. اور گرے شیڈز میں بڑے اچھے اعلیٰ نام, میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے. میں ایک جگہ پہ گیا, انہوں نے ہاتھ کی پیمائش کرنا شروع کر دی, حالانکہ وہ بڑے جانے مانے آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسکول آف تھاٹ کو پریزنٹ کر رہے تھے, بڑے اللہ والے. تو اس میں پھر کیسے بندہ آئیڈینٹیفائی کرے؟ دوسرا یہ ہے کہ کیا اس کا علاج رقیہ کے علاوہ بھی کچھ ہے, جس طرح آپ نے کہا طب کا ہے, کچھ چیزوں کو کھانا جس سے باڈی پہ فرق پڑتا ہے, جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی کہ نہار منہ صبح اٹھ کے 7 کھجوریں کھانا, اور سنن بھی ایک ہرب ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں مکی ہونی چاہیے, سنا مکی. ہاں سنا مکی,
اور وہ چاہے مکہ سے ہو، مدینہ سے ہو یا کسی بھی جگہ سے ہو. اسی طرح بلیک سیڈ آئل کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ شفا ہے. کیا اس کا صرف روحانی عمل ہی ہے، بس رقیہ ہی کریں یا کوئی اور بھی اچھا اس طریقے ہیں؟ میں بالکل آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. وہ جو آپ نے پہلے گرے لسٹ والی بات کی ہے نا، اس میں اللہ کی پناہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں. مجھے اکثر یہ جو راکی بھی ہوتے ہیں نا یا جو نیا سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ مجھے پوچھتے ہیں اکثر آپ کے علاج کا طریقہ کیا ہے. میں کہتا ہوں میں دم کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کیسے کرتے ہیں. میں نے کہا میں دم کرتا ہوں. تو وہ پھر یہی کہیں گے نہیں کوئی چیز رکھی ہے یا کیا کرتے ہیں کہ بوتل میں بند کرتے ہیں. میں نے کوئی بوتل نہیں ہے، کوئی لوٹا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. میں دم کرتا ہوں. مریض کو دم کے دوران جو کیفیت ہوتی ہے اس کے مطابق دیکھ لیتے ہیں. تو آپ کو بہت سارے طریقے ملیں گے. بوتل میں بند کرنے والے بھی ملیں گے، آنکھیں بند کروا کے بھی کرنے والے ملیں گے. آنکھیں بند کرو، تصور کرو ایسے اور ایسے ہو رہا ہے، اس کو کاٹو، اس کو مارو، اس کو پکڑو، اس کو باندھ دو. یہ میں شروع میں بھی کرتا رہا ہوں یہ والا جو آنکھیں بند کر کے. پھر میں نے اس کو چھوڑا بھی اور اس کی کچھ یہ ایک لمبی تفسیر ہے. اچھا میں یہی بتا دوں، میں سب کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے علاوہ سارے غلط ہیں، لیکن میں طریقہ سب سے اچھا اور صاف ستھرا اور واضح جو ہے نا وہ یہی ہے کہ مریض آیا آپ اس کو دم کریں اور دم کے دوران جو کیفیت ہے اس کے حساب سے دیکھ لیں کہ مریض کو یہ ہوا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے دے دیں، پانی دم کر دیں، کلونجی آئل دے دیں، کچھ بھی دے دیں. یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اس سے ہٹ کے جتنے بھی طریقے ہیں نا کہیں نہ کہیں ان کے اندر شک ہے. اور اب تو بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو وہ ایک کہتے ہیں نا کہ ہم سیلفی اسکول آف تھاٹس ہیں، اور وہ بھی نا وہ اب وہ کیچ کوچ کرنے کے چکروں میں آگے ہوئے ہیں. اور وہ پھر اس کے کچھ بتاتے بھی ہیں، ہیلے بہانے بھی بناتے ہیں ایسے ایسے. بہرحال میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں، ان کی اپنی ایک سوچ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دم ہے. وہ کہتے ہیں ہم جب ایسے کرتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے مریض کہاں پہ پہنچا ہے. تو اللہ نے تو یہ آپ کو کہا ہی نہیں کہ آپ دیکھو مریض کہاں پہ پہنچا ہے. آپ نے تو اس کو دم کرنا ہے، آپ دم کر شیخ دو. وہ تو اس طرح کہتے ہیں نا، جس طرح وہ کہتے ہیں یہ جو ہمارا طریقہ ہے نا یہ بی پی آپریٹرس کی طرح ہے، ٹھیک ہے، یا اسٹیٹوسکوپ کی طرح ہے. جس طرح ہارٹ بیٹ چیک کرتے ہیں، تو یہ طریقہ ناجائز نہیں ہے لیکن بس ٹھیک ہے. اچھا یہ ہمارا دیکھیں اپنا جو لوگ طریقہ. کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس جن ہے، ہمیں جن نے بتا دیا، چلے کیے ہیں جی جن ہمارے پاس ہے، وہ مسلمان جن ہے. سب سے پہلی چیز یہ ان سے پوچھیں کہ اس جن کے مسلمان ہونے کا جو دعویٰ ہے اس دعوے کی شورٹی کیا ہے آپ کے پاس. کچھ نہیں ہے. مطلب وہ کہہ دیتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کراچی میں گیا تو وہاں پہ ایک لڑکی کو اس کے والد اور اس کے بھائی دو بھائی تھے اور والد اس کے پاس بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے نا وہ دم کے دوران روتی تھی اور چیختی تھی. تو میں نا سورہ بقرہ پڑھنے لگا. تو سورہ بقرہ وہ میرے سے آگے آگے پڑھنی شروع کر دی اس نے. ٹھیک ہے، یعنی میں سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں، مجھ سے اگلی آیتیں اس نے شروع کر دی اس جن نے، یعنی اس میں حاضری ہوئی تھی. اب اس نے وہ اس سے آگے پڑھنی شروع کر دی تو ہنسنے لگ گیا. تو مجھے کہنے لگا کہ تم کیا سمجھتے ہو، مجھے نہیں آتی، مجھے آتی ہے. پھر اس نے یہ کہا کہ میں اکثر بولتا نہیں ہوں اگر جن حاضر ہو تو اس سے بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ نا الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہے نا وہ یہودی جن ہے، کیونکہ یہودی جن جو ہوتے ہیں نا عموماً وہ بہت محنتی ہوتے ہیں ان کی طرح ہی. اچھا وہ نا اس نے بولنا شروع کر دیا. اچھا میں نے نا اس نے کہا کہ تم سے پہلے بھی 2 لوگوں کو انہوں نے دکھایا اور میں نے کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں، وہ تو مان گئے تھے، تو تم کیوں نہیں مان رہے. کیونکہ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ بھائی شورٹی نہیں ہے. اس نے کہا مسلمان، تو میں مسلمان مان لوں. وہ کلمہ سنا دے گا، قرآن پڑھ دے گا تو میں کہہ دوں مسلمان ہے. تو کبھی بھی اس کے کہے پہ یقین نہیں کریں. آپ چپ کر کے دم کریں. آپ کے اپنے پاس جو جن ہے اس کی شورٹی کوئی نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس اسلام لا کے تابع ہو چکا ہے. اور اگر ہو بھی گیا ہے تو آپ کیسے کریں گے بھائی؟ کیا یقین کا کیا کرائٹیریا کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ میں نہیں اس کو مانتا کہ آپ یہ کہیں کہ وہ انہوں نے جن رکھے ہیں تو وہ ان سے کام لے رہے ہیں. یہ درست نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ بھی جو آپ کے پاس آئے ہیں ان کے ساتھ بھی دھوکہ کرنا ہے. تو ان چیزوں سے بچیں. وہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مریض کو دم کریں، اس کی کیفیت دیکھیں، اس کو خواب پوچھیں، اس کے دم کے دوران طبیعت کیسی ہوئی وہ پوچھیں، اس نے کیا محسوس کیا وہ پوچھیں، اس کو پیٹ میں درد تو نہیں ہوا، قے تو نہیں آ رہی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں ٹھنڈی تو نہیں ہوئیں، اس کو بہت شدید نیند تو نہیں آ رہی تھی، یا وہ دم کرنے والے کو دل میں برا بلا تو نہیں کہہ رہا تھا. یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں پہچان کا ذریعے پتہ چل رہی ہیں کہ ایک مطلب انیوژل چیز آپ نے محسوس کر شیخ لی. تو کسی کو اگر اثر ہو تو کچھ لوگ تو بس یہ کہتے ہیں اتنے سیشنز میں یہ ہو جائے گا.
ٹھیک ہے 4 سیشنز میں 12 سیشنز میں. لیکن سچی بات تو ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ شورٹی کتنے تو کوئی سیشن نہیں نہیں ہوتا نا. ہاں کوئی وہ بھی اکثر شورٹی لوگ پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں مجھے کوئی پتہ نہیں, اللہ شاید ایک ہی دم میں شفا دے دیں آپ. اچھا جب ہم یہ صاف صاف بتا دیتے ہیں نا کہ کوئی پتہ نہیں ہے ایسے, ہمیں لوگ پاگل سمجھتے ہیں. میں مذاق نہیں کر رہا. وہ کہتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے, یہ کوئی بات ہے کرنے والی, ڈاکٹر کو پتہ تو ہونا چاہیے. بھائی میں اللہ سے سند لے کے تھوڑی آیا ہوں کہ میں 2 دم کروں گا تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے. تو اکثر لوگ نہیں بھی آتے بعد میں, تو نہیں آتے تو نہ آئیں. ہم اپنا انداز نہیں بدلنے والے, وہ جو چل رہا ہے وہ جو صحیح ہے اسی پر رہیں گے. اچھا شیخ یہ تو ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں اب کچھ لوگوں نے یہ بھی کرائٹیریا بنا لیا کہ اگر یہ بندے پیسے لیتے ہیں تو یہ صحیح بندہ نہیں, اگر یہ بندہ مفت میں کرتے تو صحیح بندہ ہے. پھر ایک اور بھی چیز ہے, وہ بھی لوگوں کو تو پتہ چل جائے, کسی نے پتہ ہے. کچھ لوگ نا کولیکٹیو رقیہ کرتے ہیں. وہ ایک ہال میں ساروں کو بلاتے ہیں, رائٹ سائڈ پہ مرد ہوتے ہیں, لیفٹ سائڈ پہ عورتیں ہوتی ہیں, جو بھی ہوتا ہے. اور پھر مائک ہوتا ہے, مائک کے اوپر دم کر رہے ہوتے ہیں, پھر انگلیوں سے نکال رہے ہوتے ہیں. رقیہ 1 to 1 ہوتا ہے یا اس طرح گروپ میں بھی رقیہ ہوتا ہے؟ اچھا یہ میں تو اس کے خلاف ہوں. میں نے ایک ہی دفعہ ایسے کیا تھا, زیادہ لوگ بیٹھے تھے اور میں نے ان کو دم کیا, تو میں نے اس کے بعد کبھی نہیں کیا. اس کی وجہ یہ کہ میرے ایک دوست ہیں, معروف ہیں کافی, وہ بھی چلے نام نہیں ذکر کرتے, تو وہ دم کرتے ہیں اکٹھے بیٹھا کے عورتوں اور مردوں کو ایک سائڈ پہ. یعنی وہ میں ایک دفعہ ان کے میں گیا تو کافی دفعہ, لیکن ایک دفعہ میرے دیکھنے میں جو چیز آئی, میں نا اٹھ کے وہاں سے تھوڑی دیر کے لیے باہر آیا ان کے پاس سے, تو وہ لڑکی کو نا لے کے, ایک اس کی بڑی بہن تھی شاید یا کون تھی, تھوڑی بڑی عمر کی تھی, ایک چھوٹی عمر کی تھی, تو وہ اس کو لے کے اندر جا رہی تھی. اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں تھا, صرف وہ اس کو چیک کروانے کے لیے لے کے آئی تھی کہ لگتا ہے کہ اس کو کوئی مسئلہ ہے, اس کا جب بھی رشتہ آتا ہے تو رشتہ ہوتا نہیں. اچھا وہ لے کے اس کو گئی اندر, تو جب وہ اندر پہنچی ہے نا تو اس نے ان مریضوں کو دیکھا جن کی طبیعت خراب ہو رہی تھی دم سن کے. وہ کوئی ادھر گر رہا ہے, کوئی ادھر گر رہا ہے, اس طرح. اب اس لڑکی کو تھا کچھ نہیں, لیکن وہ آئی تھی بس چیک کروانے کے لیے. اس نے اتنا برا اثر لیا, اتنا برا اثر لیا کہ وہ خوف کے ساتھ دوپٹہ چھوڑ کے باہر بھاگنے آ گئی. ٹھیک ہے, اب یہ ہوتا کیا ہے کہ اس میں جو مریض نہیں ہوتا نا وہ بھی ڈر کے, اچھا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو جا کے کہتے ہیں کہ دامان یا کل نہیں جانا. مطلب آپ نے ایک ماحول ہی ایسا دیا ہے کہ پتہ نہیں کوئی جنگ لگی ہوئی ہے, خوفناک مطلب کردار ہے وہ. شیخ اس میں بڑا سنا ہے کہ آوازیں آتی ہیں لوگوں کی, نہیں لوگوں کے سب اندر کی سے نہیں آوازیں آتی, آ رہی ہوتی وہ ہیں. آدھی تو بیچاری خوف سے نکل رہی ہوتی ہیں آوازیں. یعنی آدھے کسی کو دیکھ لیا نا آپ نے تو وہ دوسرے تو ڈر کے بیچارے اندر اندر ہی نا آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہ کوئی اجتماعی رقیہ نہیں کرنا مسنون چاہیے, طریقہ یا کوئی سلف کا طریقہ نہیں ہے یہ اجتماعی رقیہ نہیں کرنا چاہیے. اس میں نقصان زیادہ ہے, فائدہ کم ہے. فائدہ یہ ہے کہ آپ تھوڑے ٹائم میں زیادہ لوگوں کو دیکھ لیتے ہو. نہیں کیا ویسے ہوتا ہے یہ یعنی کہ ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ مسائل ہیں. بس آپ اسٹیج پر ہو, آپ کے پاس مائک ہے یا جو بھی آپ کر رہے ہو, تو ساروں کو اثر ہو رہا ہے. نہیں وہ صرف رقیہ کرتے ہیں, مسائل بعد میں ان کے الگ الگ ہی سنتے ہیں. اچھا وہ فارم باز نے رکھا ہوتا ہے کہ فارم فل سر کرو, وہ تمہیں کیا کیا کر رہے مسئلہ. ہوتے ہیں؟ رقیہ کرتے ہیں اکٹھا, اور وہ جی پتہ چل جائے گا کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوا تو وہ مجھے یہ پسند نہیں ہے. جس کو مسئلہ نہیں نا وہ بھی نیت یہی بنا کے بیٹھے گا مجھے کوئی مسئلہ, اب دیکھو ابھی مجھے کچھ ہونے لگا, ابھی مجھے کچھ ہونے لگا, وہ آدھا مریض ویسے ہی بن جائے گا بیچارہ. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ کتنا ضروری ہے کہ ابھی ہم یہ بات کرتے ہیں نا, آئی بی ایس آپ نے ڈسکس کیا, وہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. ایک بندے کو آئی بی ایس ہے یا کوئی اور ڈیزیز ہے, اس کو کتنا ضروری ہے کہ وہ میڈیسن کھانے کے ساتھ ساتھ اپنا روحانی علاج بھی کروائے, یا وہ اپنے آپ کو کتنا کنونس کرے کہ مجھے روحانی بھی کوئی مسئلہ ہوگا؟ اچھا آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں نا یہ بات کی تھی کہ رقیہ کا تعلق طب کے ساتھ ہے. وہ بات پھر نکلتے نکلتے کہیں اور چلی گئی تھی. تو رقیہ کا تعلق جو طب کے ساتھ ہے نا, اس لیے میں نے بتایا تھا. دم 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک رقیہ شرعیہ مسنونہ ہے, ٹھیک ہے, اور یعنی آپ نے کسی کو وہ چیز بتائی جو نبی علیہ السلام نے بتائی, یہ مسنون دم ہے, ٹھیک ہے. اور ایک ہے رقیہ شرعیہ جو عام ہے, عامہ اس کو کہہ لیں, یعنی آپ نے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر اس نیت سے کیا کہ میں دم کرتا ہوں اور مجھے میری بیماریوں سے شفا مل جائے. مسنون میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ فلق ناس پڑھتے تھے, تینوں کل ہو اللہ بھی, باقی 3 نمازوں میں 1 مرتبہ پڑھتے. نبی علیہ السلام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک, یہ جو ہے یہ دعا فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھتے تھے.
یہ مسنون دم ہو گیا. نبی علیہ السلام رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتے, سورہ ملک پڑھتے, سورۃ فلق راز پڑھتے. وہ پتہ ہے وہ حدیث جو حضرت عائشہ والی دم کرتے اور جسم پہ بھی پھیلے تو سو جاتے. یہ ہیں سارے مسنون دم. ہر موقع کی دعا کو اس کے حساب سے پڑھنا, اس میں ہم رد و بدل نہیں کر سکتے. یہ عبادت سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. جو ہے رقیہ شرعیہ عام بیماریوں کی شفا کے لیے یہ طب ہے, اس میں ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں. لا باس بالرقیٰ ما لم یکن فیہ شرک, کہ ایسا دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں شرک نہ ہو. یہ عام رقیہ کے لیے بولا ہے کہ جب تم اس کو بطور علاج کرو گے تو پھر تمہیں رخصت ہے. جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ والی روایت ہے, عبد الرحمن صخر والی جو روایت ہے. روایتیں کیا ہیں وہ روایت یہ کہ ایک بندہ آیا ان کے پاس, وہ ان کو بتایا گیا کہ اس کو نا مجنون ہے, یہ پاگل ہے, تو اس کو دم کر دیں. انہوں نے نا خود ہی اپنے سوچ سے نا فاتحہ پڑھنی شروع کر دی, 7 دفعہ پڑھی, اور حدیث میں آتا ہے جمع بزاقہ ہوں, اپنا تھوک اپنی اس نوک کے اوپر جمع کرنا شروع کر دیا اور پھر اس کو اس کے اوپر تھتکار دیا, اور 3 دن انہوں نے یہ کام کیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رقیہ میں آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے, یہ رقیہ مسنون ہے, آپ ایسے کیوں کرتے ہیں, آپ کو کس نے کہا 21 دفعہ پڑھو 100 دفعہ پڑھو, ان سے یہ پوچھیے کہ ابو سعید خدری کو بھی تو ایک ٹائم پہ ابھی یہ نہیں پتہ تھا. 3 دن کی تخصیص انہوں نے خود اپنی مرضی سے کی, 7 دفعہ پڑھنے کی تخصیص اپنی مرضی سے کی انہوں نے, جمع بزاقہ تھوک جمع کرنے والی جو ہے وہ اپنی مرضی سے کی انہوں نے. نبی علیہ السلام نے تو نہیں کہی نہ کی. تو ان کو پتہ تھا کہ یہ رقیہ شرعیہ عامہ ہے, یہ طب ہے اور مجھے اجازت ہے. اور نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے تو سورۃ فاتحہ پڑھی تھی. ٹھیک ہے, تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ بڑا ہی قدرت والا ہے جس نے تجھے یہ عقل دے دی, یعنی کہ یہ چیز تیرے دل میں ڈال دی کہ تو نے کر. میرا سوال یہ ہے کہ 7 دفعہ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے تو کہا فاتحہ پڑھے بیمار, یعنی دم کرے. نبی علیہ السلام نے تو نہیں کہا 7 دفعہ, انہوں نے 7 کیوں کیا؟ نبی علیہ السلام نے 3 دن نہیں کہا ہوا, انہوں نے 3 دن کیوں کیا؟ تو جو طب سے تعلق رکھنے والی چیزیں اس میں تجربات کریں آپ. ہو سکتا ہے آپ نے ایک مریض کو ایک بیماری میں 10 دفعہ دم کیا تو اس کو آرام آ گیا, تو اگلی دفعہ کے لیے آپ کے لیے تجربہ ہو گیا کہ یار یہ چیز ہوگی تو 10 دفعہ کروں گا تو آرام آ جائے شیخ. اس میں سورہ رحمان کی جو تھراپی ہے, ٹھیک ہے, پہلے تو جو پہلا پوائنٹ ہے میں نگیٹ نہیں کر رہا, لیکن میں دوسرا پاپولر اوپینین لے کر آ رہا ہوں جو آپ نے بات کی ہے. جو دوسرا اوپینین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تب نبوت کا سلسلہ تھا, اگر کسی نے کچھ غلطی کی ہوتی تھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع کر سکتے تھے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ آپ کا غلط ہے. جس طرح کچھ روایات میں بھی آیا نا کہ انہوں نے ایک صحابی جو زخمی تھے ان نے وضو کروا دیا, ٹھیک ہے, حالانکہ تیمم کرنا چاہیے تھا. تو آپ سے وسلم کیا کرتے تھے کہ وہ یا اپروو کر دیتے تھے کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے, یا وہ ڈس اپروو کر دیتے تھے کہ یہ غلط ہے. اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, جب ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں کچھ بھی تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. اچھا, لاجیکلی تو ان کی بات صحیح ہے. یہ جو قاعدہ ہے وہ صرف اس پہ نہیں اپلائی کرتے, وہ صالح ثواب, صدقہ جاریہ, ان ساروں پہ بھی اپلائی کرتے ہیں. ہاں, اس بات کو آگے لے کے چلیں تو وہ تو پھر تقریباً 70% قرآن کے بارے میں بھی وہ یہ چیزیں کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت اس وقت کے لوگوں کے لیے خاص تھی, اب اس کا حکم نہیں ہے. بالکل. اچھا, ویسے یہ چیز رکھیں, یاد رکھیں کہ عموماً قرآن اور حدیث میں کئی چیزیں عمومی بیان کی گئی ہیں, بالکل جنرل میننگ. ٹھیک ہے. اب یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے, آیت بے شک خاص ہو, اس کا میننگ جنرل ہوگا. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو آیت اس وقت نازل ہوئی یا وہ حدیث جو نبی علیہ السلام نے بیان کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد صحابہ نے اس کا معنی کیا لیا. اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے اور تابعین نے اور تبع تابعین نے دم کو بالکل ترک کر دیا اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور اس میں تجربات نہیں کیے, تو پھر تو ہم بولیں جی بھائی ہم لوگ ہیں کہ ہم نے نہیں کیے. سمجھ آ گئی ہے نا آپ کو؟ تو وہ تو سلسلہ ہم دیکھتے ہیں تابعین سے, تبع تابعین سے, ایون کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی اپنی بیوی کو وہ جو انہوں نے تانت کا ہار پہنا تھا انہوں نے کہا کہ اتارو, تو وہ کر رہے ہیں بات. اچھا شیخ, اب جو مین کوشچن یہ تھا کہ ایک بندے کو کوئی بیماری ہوئی ہے جو اس کو لگ رہا ہے کہ اس کا جادو وغیرہ کچھ نہیں ہے, لیکن وہ نارمل بیماری ہے. ہاں, اچھا, کوشچن یہ تھا کہ کیا وہ اس کے ساتھ روحانی علاج فالو اسٹارٹ کرے گا تو وہ بہتر ہو جائے گا, یا اس کو کیا کرنا چاہیے, بس میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے؟ وہی بالکل وہ اس میں بات رہ گئی تھی. وہ یہ ہے کہ جو میں بتا رہا تھا نا کہ رقیہ کا تعلق طب کے ساتھ ہے. اب کہ وہ کیا کرے گا, اس کو جو تو بیماری نظر آ رہی ہے نا جسمانی طور پہ, اس کی وہ دوائی لے گا. ٹھیک ہے. آپ کبھی بھی نا غور کریں, جو انسان
اگر ایک ہی ٹائم پہ 2 لوگوں کی ٹانگ ٹوٹ گئی نا اکٹھی, ٹھیک ہے, یعنی ایک بندہ ایک دن اس کو کوئی مسئلہ ہوا, دوسرے کو بھی اسی شام کو کوئی مسئلہ ہو گیا, دونوں ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں. سر آپ دم کرنا شروع کر دیں ایک کو اور ایک کو نہیں کر رہے, شفا ملنے میں دونوں کا فرق آپ واضح دیکھ لیں گے. وہ جلد شفا یاب ہوگا جو دم کرتے ہیں اپنے آپ کو ریگولر. جو عقیدے کا تعلق ہوتا ہے نا, یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندے کا تعلق ہوتا ہے, یہ بہت زیادہ خیر رکھتا ہے. یعنی نیت انسان کے نا معاملات کو بالکل بدل کے رکھ دے. گمان کو سمجھتے ہیں نا آپ, اچھا گمان اور برا گمان کتنا اثر رکھتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو پورا قرآن ہمیں ویژولائزیشن کے ساتھ بھرا ہوا ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یار تصور کرو یہ ایک جنت ہے, تصور کرو یہ جہنم ہے. تو اسی طرح جو انسان تصور کرتا ہے یا اللہ تو مجھے شفا دے گا, تو مجھے دے دے گا اور تو مجھے دے دے گا, وہ مانگتا رہتا ہے, وہ ایک دن آتا ہے اس کو شفا مل جاتی ہے. تو یہ ہے کہ وہ جسمانی جو بیمار ہے وہ دوائی بھی لے اور وہ دم بھی کرے, دونوں چیزیں کر لے. جس کو شک ہے, جس کو یقین نہیں ہے کہ دونوں میں سے کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ دونوں چیزیں کرے, دم بھی کرے. اب دیکھیں نبی علیہ السلام شہد کیوں استعمال کرواتے تھے, کلونجی کیوں استعمال کروا رہے ہیں, یعنی وہ جو کالے دانے, میں ویسے کلونجی نہیں مانتا اس کو, وہ کالا زیرہ, یعنی اس کے بارے میں زیادہ روایتیں ہیں. بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے. آپ اس کو وہ استعمال کرنے کا کہہ رہے ہیں, شہد کا کہہ رہے ہیں, زیتون آئل کا کہہ رہے ہیں, گائے کے دودھ کا کہہ رہے ہیں کہ اس میں شفا ہے. تو آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں اچھا تیرا پیٹ خراب ہے چل تو دم کر لے. آپ اس کو کہہ رہے ہیں نہیں شہد لو. کیوں؟ یعنی کہ چیزوں کا کھانے پینے سے بھی اثر ہوتا ہے نا, یعنی جسم کے ساتھ. اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ کچھ چیزوں میں شفا ہے لیکن اس پیشنٹ کو والی چیزیں سوٹ نہیں کر رہی. یہ تو پھر اس کا معالج بتا سکتا ہے. میں ویسے چیزوں کے استعمال کرنے کی دلیل میں دے رہا ہوں, دلیل دے رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لازمی وہ والی چیز. مجھے سمجھ آ گیا, اب دلیل دے رہے ہیں کہ وہ بیسیکلی جو کھانے کا سہارا ہے, جو چیزیں آ گئی, میں بس وہ دلیل دے رہا ہوں کہ وہ کھا سکتا ہے, کھانی چاہیے اس کو ساتھ ساتھ وہ چیزیں, اس سے اس کی ریکوری بہتر ہوتی ہے. چیز ڈاکٹر بتا دے کون سی اس کے لیے بہتر ہے, اس پہ ہی دم کر لے, چاہے اپنے آپ کو دم کرے وہ. اچھا شیخ, اب بات یہ آ گئی کہ اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بندے کو یہ گمان ہو کہ یہ فلانے رشتے دار نے کیا, جادو کروایا ہے, یا کئی دفعہ وہ جن بھی بتا دیتے ہیں نا فلانے نے کروایا. ایک تو جنوں پہ کتنا یقین کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی اپنی اسٹوریاں بنا دیتے ہیں, کئی دفعہ وہ لڑائی کرواتے ہیں. یا اگر اس کو واقعی پتہ چلا یا اس کا گمان ہو کہ اس نے کیا ہے, تو اس میں سے اس نے اس بندے کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ اکثر ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا یہ کسی کی ساس نے کروا دیا, کسی کی بہو نے کروا دیا, یہ نند نے کروا دیا, یہ فلانی نے کروا دیا. اچھا, ایک شخص نا مجھے یہ کہنے لگا کہ میں نے نا خواب دیکھا ہے اور میرے خواب میں نا میری ایک رشتہ دار ہیں, تو وہ میرے اوپر جادو کر رہی تھی اور مجھے پکا یقین ہے کہ وہی ہیں میرے اوپر جادو کرتی ہیں. میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ دیکھو خواب جو ہے نا وہ بعض دفعہ انسان کو کسی پہچان کا ایک ذریعہ تو ہوتے ہیں, لیکن فیصلہ کن بات کبھی بھی نہیں ہوتی وہ, اور اس کی بنیاد پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے. اور شیطان تو ویسے بھی بدگمان اچھا اس میں سب سے زیادہ بدگمانی ہی ہوتی ہے. شیطان یعنی اپنا کام جو ہے نا بدگمانی کے لحاظ سے کر رہا ہوتا ہے. میں نے اسے بڑا سمجھایا, میں نے کہا کہ یار یہ نہیں ہو سکتا اور ہو بھی سکتا ہے, تو جب ایک امکان ہے تو اس پہ فیصلہ نہ کرو. کہنے لگا نہیں وہ ایسے ہے, میں نے فلاں موقع پہ بھی دیکھا اور اس طرح. اچھا, اس کی کوئی چیزیں گم ہوئی تھی, وہ کہنے لگی تھی وہ کہنے لگا وہ بھی اس نے کی ہیں. میں نے اسے کہا کہ کیا جب کوئی انسان رات کو سوتے وقت اذکار کرتا ہے, بالکل ساری دعائیں پڑھ کے سوتا ہے اور اس کو کوئی کسی قسم کا خیال بھی نہیں ہے, کچھ نہیں, اور اللہ کا نام لے کے وہ سو گیا ہے, کیا اس کے باوجود بھی, دعائیں پڑھنے کے باوجود, اذکار کرنے کے باوجود, قرآن پڑھنے کے باوجود بھی اس کو برے خواب آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہتا آ سکتے ہیں. تو میں نے کہا کیا تمہارے وظیفہ کرنے کے باوجود تمہیں خواب میں اگر تمہاری کوئی رشتہ دار نظر آئی ہے تو کیا وہ شیطان نہیں ہو سکتی؟ کہنے لگا ہاں یہ تو ہو سکتی ہے, میں نے یہ سوچا ہی نہیں ہے. اچھا, حقیقت بات یہ کہ چند دنوں کے بعد خود ہی فون کر کے کہنے لگا کہ نہیں وہ مجھے نہ پتہ چل گیا وہ کون تھا, وہ میری وہ رشتہ دار نہیں تھی, کوئی اور تھا جس نے میرے اوپر یہ جادو کیا تھا. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ شورٹی کوئی نہیں ہے. جن بھی بول کے اپنے منہ سے کہہ دے, بلکہ وہ تو زیادہ تر جھوٹ ہی بولتے ہیں, وہ الجھاتے ہیں راکی کو کہ وہ یہ باتوں میں لگ جائے. کیا یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں جنوں پہ بالکل بھی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے؟ بعض دفعہ وہ سچ بتا بھی دیتے ہیں لیکن زیادہ تر جھوٹ ہی ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ شورٹی کوئی نہیں ہے, شورٹی نہیں ہے. مثلا ایسی بات آپ مان سکتے ہیں, میں ایک دفعہ دم کر رہا تھا تو وہ ایک
اس کو جن کی حاضری تو نہیں تھی اس پہ، اس نے نا بول کے کہا کہ مجھے خیال آ رہا ہے کہ ہمارے گھر کے باہر یہ جو درخت لگا ہے ان کے گھر کے باہر تھا، وہ کوئی نشانی بتائی اس نے کہ اس کے نیچے کوئی چیز دبائی ہوئی ہے، یعنی مجھے یہ خیال آ رہا ہے، تو کیا کریں؟ اب وہ اس طرح کا خیال ہے نا، کوئی آپ چیز نکال سکتے ہو، کھول کے دیکھ سکتے ہو، وہ کر لیں۔ واقعتاً اس کو تھوڑا کھودا انہوں نے، اور اس کی جڑ میں سے نا وہ تعویذ بنا ہوا تھا، کھولا، اور اس نے اپنے سر کو ہلکا ہوتے بھی محسوس کیا۔ شیخ ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ یہ جب کھولنا ہے تو اس پہ بھی دم کرنا ہے، رکیا کرنا ہے، ہاں، پانی سے اس کو صاف وہ کرنا ہے۔ احتیاطاً کہتے ہیں، ورنہ تو بسم اللہ لگا کے پھاڑ بھی دیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، اور جلانے کے بارے میں کیا آتا ہے اس طرح جو کی چیزیں ہوتی ہیں نا، پتلا ہو گیا یا کوئی لیمو مل گیا یا اس طرح کی چیزیں، ان کو تو وہ ضائع کرنا ہے، یا سوئیاں نکالنی ہیں، یا اس کے اوپر کنگھی کے اوپر کوئی بال وغیرہ ہیں تو ان کو آپ نے جو ہے نا وہ کھولنا ہے یا گرے کھولنی ہے، تو وہ کتنا پڑھیں۔ ضروری ہے اس چیز کو ڈھونڈنا؟ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس کا مکلف بنایا نا، بس وہی چیز اس کے لیے لازمی ہے۔ اس کا مطلب یہ اگر دیکھیں، کھل جائے گا تو آسانی ہو جائے گی، مل جائے تو کھول دیں اس کو پھر، اور اگر نہ مل رہا ہو تو پھر تو بھی ہو اللہ سکتا چاہے ہے۔ تو ایسے نہ ملنے پہ بھی جو ہے نا اس کو آرام تو دے سکتے ہیں، وہ پڑھ رہے تو۔ اچھا شیخ، اب یہ بات ہے، لاسٹ جو کویشچن ہے کہ ایک بندے کو ایک جادو ہوا، اس کے بعد صحیح ہو گیا، کافی عرصہ صحیح رہا، دوبارہ اس پہ جادو ہو گیا، اس طرح بھی ہوتا ہے؟ اچھا، وہ جو آپ پوچھ رہے تھے نا، جیسے کھجوروں والی بات کر رہے تھے، تو وہ میں نے اس لیے کہا تھا آپ کو کہ اس پہ بات کرتے ہیں، وہ اس سے ملی جلی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو جادو ہونے سے پہلے فائدہ مند ہوتی ہیں، اور جادو ہو جانے کے بعد فائدہ مند نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ جو حدیث میں ذکر ہے نا، اس کو آپ ڈیپلی پڑھیں گے نا تو وہاں پہ یہی ہے کہ نہیں ہوگا، وہ یہ ہے کہ جس پہ جادو ہوا نہیں نا، وہ کھائے گا نا، یعنی اس نے کھائی ہوئی ہے، تو اس دن اس پہ کوئی اثر نہیں کرے گا، نہ زہر نہ جادو۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جس پہ ہو گیا ہوا ہے، اب تو ہو گیا ہے نا، اب ہوئے پہ جادو والے کے اوپر وہ کھجوریں جتنی مرضی کھائے، اس کا آرام نہیں آئے گا جب تک وہ دم نہیں کرے گا یا اس کا علاج نہیں کرے گا جو ہے، تو جو وہ اس سے پہلے ہے۔ اسی طرح یہ جو آپ چیز پوچھ رہے ہیں کہ جو دم ہے وہ کرنا اس کو فائدہ دے گا یا نہیں دے گا، یا وہ مل جائے تو اس کا ضائع کرنا کیا ہے، وہ بھی یہی ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز مل جاتی ہے تو آپ اس کو ضائع کر دیں، نہیں ملتی تو پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا، اس میں میں کھجور کے ساتھ ہی اس کو ریلیٹ کروں گا کہ آپ جو ہونے سے پہلے والی چیزیں ہیں ان سے جو ہے نا وہ جو جادو آپ نے کہا جی، ایسے لگتا ہے کہ ایک دفعہ اس کو شفا ملی پھر اس کے اوپر ہو گیا۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ جو جادو کروانے والا ہوتا ہے نا، اس کا جو حاسد ہوتا ہے، وہ دوبارہ رینیو کروا دیتا ہے اس کو، یعنی وہ ادھر چلا جاتا ہے دوبارہ اس کے پاس، تو اس کا بھی علاج ہوتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں مریض کو کہ تمہاری پروٹیکشن کیسے ہے کہ دوبارہ تمہارے اوپر نہ ہو، لیکن یہ ہو سکتا ہے، دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ فار بینگ ہیئر۔ انشاءاللہ دوبارہ ہم ریکارڈنگ کریں گے انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اور جادو کی چیزوں کے اوپر، بلیک میجک کے اوپر، نمبرز کے اوپر۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 3226300005753. Faisal Bank Limited. Follow us to stay connected and see the difference you're making.